السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو نفلی نماز ادائیگی قرض کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ کب، کیسے اور کس طرح پڑھی جاتی ہے۔ جو کوئی یہ چاہے کہ اس کا قرض جلد ادا ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ نماز عشاء کے بعد قرضے کی ادائیگی کی نیت سے 4 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ فلق پڑھے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ کافرون پڑھے، پھر جب سلام پھیرے تو 1 مرتبہ یہ دعا پڑھے: سبحان اللہ العید الابد الواحد الاحد سبحان اللہ الفرد الصمد الذی رفع السماوات بغیر عمد المنفرد بلا صاحبۃ ولا ولد۔ اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ تکاثر پڑھے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور 3 مرتبہ سورہ والعصر پڑھے، پھر سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں سر رکھ کر 7 مرتبہ یہ دعا مانگے: اللہم انی اسألک التیسیر فی کل عسیر فإن التیسیر فی کل عسیر علیک سہلا یسیر۔ اس کے بعد سجدے سے سر اٹھائے اور بیٹھ کر 10 مرتبہ یہ دعا پڑھے: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ادائیگی قرض کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کو دیکھا جن کو ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا بات ہے کہ میں تجھے نماز کے وقت کے علاوہ مسجد میں دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تفکرات اور قرضے ہیں جو مجھ سے چمٹ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کیا میں تجھے ایسا کلام نہ سکھا دوں جب کہ تو اسے کہے تو اللہ تعالیٰ تیرے رنج کو دور کر دے اور تیرے قرض کو ادا کر دے؟ انہوں نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب صبح کرے اور جب شام کرے تو کہہ: اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من الغلبۃ الدین وقہر الرجال۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بس میں نے یہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے میرا غم دور کر دیا اور میرا قرضہ ادا کر دیا۔ قرض کی ادائیگی کے بارے میں ہی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جمعہ کے دن نہ پایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا سبب ہے کہ میں نے تجھے آج نہیں دیکھا؟ عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک یہودی کا میرے پاس کچھ اوقیہ سونا تھا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکل کر چلا تھا کہ اس نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے روک دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا میں تجھے ایسی دعا نہ بتا دوں کہ اگر تیرے اوپر سیر پہاڑ جیسا بھی قرض ہو تو اللہ تعالیٰ تجھ سے ادا کرا دے گا۔ سیر یمن کے ایک بڑے پہاڑ کا نام ہے۔ تو اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کر اور کہہ: اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مکاتب غلام آیا۔ اس نے کہا کہ میں اپنا بدل کتابت ادا کرنے سے عاجز آ گیا ہوں، لہٰذا آپ میری امداد فرمائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: کیا میں تجھے وہ کلمات نہ سکھا دوں جن کی مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی ہے؟ اگر تیرے اوپر سیر پہاڑ جیسا قرض ہو تو تیرا قرض ایسا ہو جائے گا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو تیری جانب سے ادا کر دیا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وغننی بفضلک عمن سواک۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک لائک، شیئر یا سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہماری ہر ویڈیو پوری دیکھیں، لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ جزاک اللہ۔ دعاؤں کی درخواست۔